بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ بدھ، جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کر سکتے ہیں، یعنی ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں اور اللہ کی عطائیں، اللہ کی رحمتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بابرکت نام کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، ماہ ذی الحجہ کی آخری بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن سے آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس وظیفے کو ماہ محرم الحرام کی ہر بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسے با کمال الفاظ ہیں، ایسا با کمال وظیفہ ہے جس کی برکت سے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ ماہ ذی الحجہ کی آخری بدھ بہت ہی با کمال اور بہت ہی مقدس ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، ان دنوں کی قدر کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی باتیں منوائیں، اپنے دل کی خواہشات پوری کروائیں، اور آپ جو سوچ رہے ہیں وہ اللہ سے پورا کروائیں، جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کسی بھی جائز تعلق کے لیے، کسی بھی جائز چیز کے لیے اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ رب کریم آپ کو بہتر سے بہترین عطا فرمائے گا۔ رب کریم سے آپ جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو دگنا عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں مقاصد میں کامیابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، ہر طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کا بڑا ہی محبوب بندہ بننے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کے بابرکت نام ہی پڑھنے ہیں، اور وہی ہاتھ اٹھا کے آپ نے جب اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تو آپ کی دعا سیدھی آسمان پہ جائے گی۔ اسی مہینے کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جو چاہتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ ان دنوں کو آپ ضائع نہ کریں، ان دنوں میں عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور قرآن کلمات پڑھ کے اپنے رب کی رضا حاصل کریں۔ جس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اس بندے کا دنیا اور آخرت میں بھلا ہی بھلا ہے، اور اللہ رب العزت اسے دنیاوی اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، اور جنت کے باغات سے، جنت کی برکات اور انعامات سے بھی ضرور سرفراز فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی روحانی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آج بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا۔ ان تینوں دنوں میں سے جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے 5 ناموں کو اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شہادت والی انگلی پر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا مجیبو، یا رحمانو، یا غفورو، یا سمیعو، یا سلامو۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسری انگلی اٹھانی ہے، یا مجیبو، یا رحمانو، یا غفورو، یا سمیعو، یا سلامو۔ پھر آپ نے تیسری انگلی اٹھانی ہے، یا مجیبو، یا رحمانو، یا غفورو، یا سمیعو، یا سلامو۔ پھر آپ نے چوتھی انگلی اٹھانی ہے اور اسی طرح 5 انگلیوں پر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ کچھ وظائف ہوتے ہیں جو ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر کرنے ہوتے ہیں،
اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہی ہوں اسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا ہے، یعنی صرف 5 انگلیوں پر آپ نے ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ یا مجیبو، یا رحمانو، یا غفورو، یا سمیعو، یا سلامو۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسری انگلی اٹھانی ہے، یا مجیبو، یا رحمانو، یا غفورو، یا سمیعو، یا سلامو۔ پھر آپ نے تیسری انگلی اٹھانی ہے اور اسی طرح 5 انگلیوں پر ان 5 ناموں کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، چاہے 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے اوراق سے بہت کچھ پایا، ہر ورد کے اول اور آخر ایک بار یا 3 بار یا 7 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف ضرور پڑھی۔ اگر فائدہ ظاہر نہ ہو اور فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوہ نہ کریں۔ شکوہ کرنے کی بجائے اپنی کوتاہیوں کی شامت تصور کیجئے اور اللہ کی مصلحت پر نظر رکھیے۔ جب آپ اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے تو اللہ کریم آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ پہ گلے شکوے نہ کیا کریں، بلکہ توبہ استغفار کا جتنا زیادہ ورد ہو ورد کیا کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں، کیونکہ جس بندے کے اوپر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول تھوڑی لیٹ ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ دعاؤں کی لیٹ قبولیت کی یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی بندہ بڑے ہی عاجزی اور انکساری سے رو کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو اس کی دعا بڑی پسند آتی ہے، اس کے الفاظ بڑے پسند آتے ہیں تو اللہ اسے عطا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ بہت رو کر تجھ سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے اور بڑی دیر سے مانگ رہا ہے، تو اسے عطا کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس بندے کا مانگنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے بار بار مانگے، پھر میں اسے عطا کروں، کیونکہ مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ اگر میں نے اسے عطا کر دیا تو اس نے مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ نہیں مانگنا، اس لیے میں اسے دیر سے عطا کروں گا کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کی آواز سنتا رہوں۔ تو اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ گلے شکوے نہ کیا کریں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور ان کلمات کو جب آپ نے پڑھ لینا ہے، اول آخر درود پڑھنا ہے، پھر آپ نے خاص طور پر رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے تینوں دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بدھ کے دن نہ کر سکیں وہ جمعرات کو کر لیں، جو جمعرات کو نہ کر سکیں وہ جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو کر لیں۔ اور جن لوگوں کو بہت ارجنٹ حاجت آ چکی ہے، پریشانی، مصیبت، دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی، ان سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 8 دن تک جاری رکھیں اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔